مجھے یہ بتانا پڑا لوگوں کو کہ ایک بڑی غلطی جو ہمارے علم میں ہوئی ہے وہ قرآن مجید میں مجمل الفاظ کا وجود ہے۔ مسلمانوں کا علم اصول یہ کہتا ہے کہ قرآن میں بعض ایسے الفاظ استعمال ہوئے ہیں بالخصوص دینی اصطلاحات کے طور پر جن کا مدعا ان کے مخاطبین کو معلوم نہیں ہے، ان کو وہ کہتے ہیں یہ مجمل الفاظ ہیں، اور مجمل کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ یہ مجمل مفتقر البیان ہے، یعنی یہ اس کی احتیاج رکھتے ہیں کہ متکلم بیان کرے، جب تک متکلم بیان نہیں کرے گا ان کے مدعا پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ انہیں یہ مشکل پیش آئی ہے کہ اگر یہ صورتحال ہے تو جب تک بیان سامنے نہیں آئے گا ہم کریں گے کیا ان الفاظ کے بارے میں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں عقیدے کا امتحان ہو جائے گا کہ بے جانے بوجھے بھی آپ اس پر ایمان رکھیں۔ یہ کیوں کہا انہوں نے؟ زبان کی ابانت کے طور پہ بھی عربی مبین کہتے ہیں۔ میں یہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں اس میں کہ عربی مبین اور عربی معلی ایک اس میں ایک تضاد سا نظر آتا ہے۔ ایز اے اسٹوڈنٹ آف لٹریچر، یعنی میں جب قرآن کو دیکھتا ہوں تو مختلف مقامات کے اوپر ہمیں سیٹائر ملتا ہے۔ اس کی مثال کے طور پر سورہ صافات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے جس میں وہ مکالمہ کر رہے ہیں ایک ٹیمپل کے اندر جا کر۔ تو میں جب اس کو دیکھتا ہوں تو مجھے کہیں نہ کہیں پہ ایک جو ابلاغ والی بات ہے اس سے یہ بالکل کانفلکٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یعنی اگر ابلاغ ہے تو ابلاغ کے اندر تو انٹرفیتھ بھی آ جاتا ہے باقی مذاہب کے ساتھ، یعنی تو یہ جو سیٹائر ہے یہ کیا اس ابلاغ میں رکاوٹ کا باعث نہیں بنتا؟ یہ معلوم ہے کہ بعد میں بھی بہت بڑے بڑے شعراء پیدا ہوئے ہیں، متنبی وغیرہ ہے، متنبی بھی، ان میں ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے، ابوالعلا مروری کو بھی ایک مثال کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ یعنی فرزدق اور جریر کے بارے میں بھی یہ بحث ہوتی ہے کہ ان سے استشہاد کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا۔ اس کے سوا کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ لوگ ذرا قریب کے زمانے سے ہٹ گئے ہیں۔ اب جو ہے ریڈر تک وہ ٹیکسٹ پہنچ گیا ہے، اب وہ ریڈر رسپانس تھیوری کے تحت اس کو دیکھا جائے گا، کیونکہ اگر ہم انٹینشن آتھر کی کو ویسے ہی مان لیں ایک اتھارٹی کے طور پہ، تو ایز اے ریڈر میری کوئی اس پہ رسپانسبلٹی نہیں بنتی۔ اسی طرح کا ایک ڈائلاگ مختلف ابراہیمی کتب کے ساتھ بھی نظر آتا ہے، جس میں بائبل ہو گئی، جس میں اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہو گیا۔ تو قرآن کا وہاں پہ غامدی صاحب یہ ایک تسلسل وحی کا ایک طریقہ ہے یا پھر اس کو ایک اتھارٹیٹیو کریکشن کے طور پہ اوپر وہ اپنا سامنے مقدمہ رکھتا ہے؟ تو اگر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں تو پھر آپ ایک نئی کتاب لکھنے جا رہے ہیں، اور اگر آپ میتھڈالوجی کے لحاظ سے بالکل درست کھڑے ہیں، یعنی جو کچھ بھی آپ کرنا چاہتے ہیں، جس چیز کو چاہیں اس کے تار و پود بکھیر دیں، جس طرح چاہیں اس کو انہدام کے حوالے کر دیں، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں پہلے کہ آپ یہ کام کریں گے کیسے؟ کیا قرآن کو اس طرح ڈیکنسٹرکٹ کر کے ہم جو ڈیکنسٹرکشن کا دریدہ کا طریقہ ہے جس میں دال اور مدلول، سگنیفائر اور سگنیفائڈ کی پوری بحث ہے، تو کیا قرآن اس کی اجازت دیتا ہے کہ ڈیکنسٹرکشن کا عمل قرآن پہ کر کے بھی ہم نئے معنی جو ہیں پیدا کر سکیں؟